ایک بادشاہ تھا، اس کا بڑا ہی روب و دبدبا تھا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، اسی دربار میں ایک فقیر آ گیا۔ فقیر آیا، آنے کے بعد کہنے لگا بادشاہ اللہ کو یاد کر، زندگی زیادہ دن کی نہیں ہے، تو ابھی بادشاہ ہے، تھوڑے دنوں کے بعد تو مر جائے گا، تیری بادشاہت دوسرے کو مل جائے گی، وہ بھی مر جائے گا، اس کی بادشاہت دوسرے کو مل جائے گی۔ ابھی تیرے سائن ہے اور یہ سائن بدل جائیں گے، ابھی تیری زندگی ہے نا، وہ تیرا سائن ہے، تو ابھی یہ بادشاہت تیری ہے، تھوڑے دنوں کے بعد تیرا سائن نہ تیرے بیٹے کے پاس یا کسی اور کے پاس چلا جائے گا، وہ بادشاہ بن جائے گا، تو بادشاہ سے ہٹ جائے گا۔ بادشاہ اونچی آواز میں بولا کون ہے یہ فقیر، کون ہے یہ بابا، اس کو باہر نکالو دربار سے، پاگل ہے، کچھ بھی بکتا ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میرا روب و دبدبا لوگوں کے درمیان قائم ہے، کوئی میرے سامنے سے اونچی زبان میں بات نہیں کر سکتا، کوئی میرے سامنے اونچی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا، میرا ایک روب ہے، میرا ایک دبدبا ہے، اور یہ پاگل انسان یہ کیا بکتا ہے کہ بادشاہت میری ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ فقیر کو باہر نکال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ ایک جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا، اس کے اور بھی وزیر اس کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے اس کا گھوڑا بدک گیا، جب گھوڑا بدک گیا نا، وہ راستہ بھٹک گیا، جنگل میں بہت آگے نکل گیا، اس کے وزیر ادھر ادھر چلے گئے اور وہ بادشاہ بڑے ہی آگے نکل گیا۔ دھوپ بڑی تیزی کی تھی اور ایسی دھوپ تھی کہ اس دھوپ میں پیاس بڑی شدت کی لگتی تھی۔ بادشاہ نا جنگل میں جو ہے بھٹکتا رہا، جب تھوڑی دیر ہو گئی نا تو اسے ایک بزرگ دکھائی دیے۔ بادشاہ نے جیسے ہی نا اس فقیر کو دیکھا تو اس کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا کہ میں بہت زیادہ پیاسا ہوں، میرا گھوڑا بدک گیا اور میں بھٹک گیا جنگل میں، آپ تھوڑا سا مجھے پانی دے دو۔ اس فقیر نے کہا ٹھیک ہے پانی میں دے دوں گا، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میری شرط تم مانو تو میں تمہیں پانی دے دوں گا۔ بادشاہ بڑا پیاسا تھا، اس نے کہا یار جلدی بتا کیا شرط ہے، اس کے بعد پانی دے۔ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ یہ میرے پاس چمڑا ہے، اس چمڑے پہ مجھے یہ لکھو کہ تم نے آدھی سلطنت میرے نام کی۔ بادشاہ کہنے لگا یار تم کیا بات کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں، میں فلاں جگہ کا بادشاہ ہوں، لوگ میرے سامنے اونچی زبان میں بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی تھا، فقیر تھا، مسکرایا، کہنے لگا بادشاہ ابھی تو جنگل میں ہے، اگر یہاں سے تجھے بچ کے جانا ہے تو تجھے پانی پینا پڑے گا اور پینے کے بدلے میں آدھی سلطنت میرے نام کرنا پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا چل یار تو ضدی بڑا ہے، میں تجھے آدھی سلطنت دیتا ہوں، تو مجھے پانی دے دے۔ جب بادشاہ نے پانی لیا تو پہلے چمڑے پہ لکھ دیا کہ آدھی سلطنت میں نے اس فقیر کو دی، چمڑے پہ لکھ دیا، اپنا سائن کر دیا۔ بادشاہ نے پانی پیا تو پانی حلق میں اٹک گیا، کیونکہ اس کو بھوک بھی بڑی شدت کی لگی تھی، اور جب بھوک تیزی کے ساتھ لگی ہو تو پانی نہیں پیا جاتا ہے، حالانکہ پیاس بڑی شدت کی لگی ہوتی ہے۔ اس نے پانی پیا نا، حلق میں اٹک گیا۔ بادشاہ نے کہا میری حلق میں پانی اٹک گیا ہے، اس کا تم کوئی علاج کر دو۔ اس نے کہا علاج ایسے تھوڑی نہ کروں گا، ایسے کر دوں گا، مجھے آدھی سلطنت اور چاہیے۔ پہلے آدھی سلطنت لے لی اور علاج کرنے کے سبب پھر آدھی چاہیے، یعنی آدھی سلطنت پانی پلانے کے سبب اور آدھی سلطنت علاج کرنے کے سبب مجھے چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یار تو ضدی بڑا ہے، اگر پانی اٹکا ہوا نیچے اتارنا ہے تو تجھے آدھی سلطنت دینا ہی پڑے گا۔ چمڑے پہ پھر انہیں سائن کیا اور وہ لکھ دی کہ میں نے پوری سلطنت اس فقیر کو دی ہے، اب میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ یہ فقیر ہے۔ اتنا لکھ دیا تو اس نے علاج کیا اور بادشاہ کی جان بچ گئی۔ بادشاہ پھر اپنے محلوں میں چلا گیا، پھر اپنی بادشاہ چلانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد دربار لگا ہوا تھا، وہی اللہ کا ولی وہی فقیر آیا دربار میں، کہنے لگا بادشاہ اللہ سے ڈر، اللہ کو یاد کر، لوگوں پر ظلم مت کیا کر، لوگوں سے اچھے سلوک سے پیش آیا کر، لوگوں سے حسن سلوک کر، لوگوں کی مدد کیا کر، لوگوں سے اچھے سے بات کیا کر، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے یہاں مر کے جانا ہے۔ جب اتنا کہا نا بادشاہ پھر بھڑک گیا، بولے یار کون ہے یہ، بار بار آ جاتا ہے ایسے لوگ، اس کو نکالو جلدی باہر نکالو، یہ کون فقیر ہے یہاں آ گیا۔ اس فقیر نے کہا رکو مجھے بعد میں نکالو، پہلے اس بادشاہ کو اس کرسی سے ہٹاؤ۔ وزیر کھڑے ہو گئے، کیا کہتے ہو؟ کہا یہ بادشاہت اس کی نہیں ہے۔ کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، بادشاہ کی بادشاہت نہیں ہے، کیسی بات ہو گئی؟ کہا ہاں۔ اس نے اپنا چمڑا نکالا، بولے دیکھتے ہو یہ چمڑا، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پر بادشاہ کے سائن ہے اور بادشاہ نے یہ لکھا ہوا ہے نے پوری سلطنت اس فقیر کے نام کی ہے، میں نے اپنی پوری بادشاہت اس فقیر کو دی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، چمڑے کو دیکھا تو واقعی اس پر بادشاہ کے سائن تھے، بادشاہ نے لکھا ہوا تھا کہ پوری سلطنت پوری بادشاہت میں نے اس فقیر کو دی ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ بات تو یہ صحیح کہتا ہے۔ بادشاہ کو یاد آ گیا کہ ارے یہ وہ معاملہ ہے جنگل والا۔ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس اللہ کے ولی نے، اس فقیر نے کہا کرنا کیا چاہیے، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے تیری سلطنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس تجھے ہدایت دے رہا ہوں کہ تو بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، بادشاہ تو ہی کر، سلطنت تو ہی چلا، پر نیک طریقے سے چلا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے چلا، لوگوں پر رحم کر، شفقت کر، لوگوں کی مدد کر، اگر ایسا کرے گا تو اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اس نے اتنا سنا تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً تائب ہو گیا اور توبہ کر لی، اور پھر اسی دن سے وہ بادشاہت بھی چھوڑ دی اور پھر جنگلوں میں نکل گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتا ہے کہ وقت ابھی میرا ہے تو کل تمہارا بھی آئے گا، کل تمہارا ہے تو پرسوں میرا بھی آئے گا، آج اگر میرا برا وقت چل رہا ہے ہو سکتا ہے کل اچھا وقت آ جائے۔ وقت بدلتے رہتا ہے۔ وہ انسان جو آج بالکل ناکامیاب ہے، بالکل اسے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن وقت ایسا تبدیل ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسا بدل دیتا ہے کہ آج جس کو کوئی نہیں جان رہا ہے، جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے،
ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اس کا لیبل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ ترستے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے، لوگ ترستے ہیں اس سے ملنے کے لیے، اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، وقت تبدیل ہو جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے، دیر نہیں لگتی ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں اور اللہ سے یہ دعا کرا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے یہ دعا کرا کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔